بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہنشاہ دین و دنیا کی شادی ملکۃ العرب سے 10 ربیع الاول بعثت سے 15 سال پہلے شہر مکہ میں تاریخ کا حسین ترین اتفاق رونما ہوا۔ یہ اتفاق سید الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کائنات کی افضل ترین خواتین میں سے ایک خاتون حضرت خدیجہ بنت خویلد کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونا تھا۔ اس مبارک شادی نے عرب کے جاہل معاشرے کے شادی سے متعلق آداب و رسوم کے قوانین کو زیر و زبر کر دیا، اور اس مبارک ازدواج کا ثمر سیدۃ نساء العالمین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت تھی۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا اپنی عفت و پاک دامنی میں ایسی مشہور تھیں کہ دور جاہلیت میں بھی انہیں طاہرہ اور سیدہ قریش کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ ان کے لیے بہت سے رشتے آئے، حالانکہ شادی کے خواہش مند حضرات مہر ادا کرنے کے لیے کثیر رقم دینے کے لیے تیار تھے، مگر وہ کسی سے بھی شادی کرنے کے لیے آمادہ نہ ہوئیں، چونکہ وہ بذات خود عفیف و پاک دامن خاتون تھیں۔ اس لیے انہیں ایسے شوہر کی تلاش تھی جو متقی اور پرہیزگار ہو۔ جب حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک سلوک، خوش گفتاری، اعلیٰ اخلاقی اقدار اور امانت داری کی شہرت سنی تو انہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے تجارتی سامان پر امین مقرر کر کے تجارت کے لیے شام روانہ کیا، اور اس سفر سے واپسی پر جب میسرہ نامی اپنے غلام کی زبانی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منفرد خصوصیات سے باخبر ہوئیں تو آپ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یعلی ابن منبہ کی بہن نفیسہ کے وساطت سے نکاح کا پیغام بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کی تمنا کا اظہار کیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسئلے کو حضرت ابو طالب علیہ السلام کے سامنے رکھا، اور جب انہوں نے اس رشتے سے اتفاق کیا تو آپ نے حضرت خدیجہ کے قاصد کو مثبت جواب دے دیا۔ رشتے کی منظوری کے بعد حضرت ابو طالب علیہ السلام اور دوسرے چچا حضرت حمزہ نیز حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے قرابت داروں کی موجودگی میں حضرت خدیجہ کے گھر پر نکاح کی شایان شان تقریب منعقد ہوئی، اور نکاح کا خطبہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے پڑھا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے نکاح کا جو خطبہ پڑھا وہ فریقین کی کتابوں میں تواتر سے بیان ہوا ہے۔ وہ خطبہ یہ ہے: تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذریت میں قرار دیا، اور ہمارے لیے مکہ جیسی سرزمین کو جس پر خانہ کعبہ واقع ہے اور جس کے واسطے سے لوگ حج انجام دیتے ہیں ہمارا گھر قرار دیا، ہم کو لوگوں کا حاکم بنایا۔ بے شک محمد ابن عبداللہ جو ہمارا بھتیجا ہے، اس جیسا کوئی جوان خاندان قریش میں سنجیدہ تر نہیں ہے، اور نہ اس سے زیادہ کوئی بافضیلت، نیکوکار، کرم و بخشش کرنے والا، عقل مند اور متین ہے۔ اگرچہ مال و ثروت کم ہے، یہ شادی خدیجہ اور محمد کی رضامندی سے منعقد کی گئی ہے۔ جو کچھ مہر مقرر ہوا ہے وہ میرے ذمے ہے، اسے میں ادا کروں گا۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا جب تک زندہ رہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطمینان و سکون کا سبب بنی رہیں۔ دن بھر کی تبلیغ کے بعد جب آپ بجھے ہوئے دل اور پژمردہ چہرے کے ساتھ گھر میں قدم رکھتے تو بی بی خدیجہ کی ایک محبت آمیز مسکراہٹ آپ کے مرجھائے ہوئے چہرے کو پھر سے ماہ تمام بنا دیا کرتی تھی۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے، اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔